نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہوں، رہنے کے لیے گھر ہو اور پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہو۔ روٹی اور کپڑا اور مکان، یہ 3 چیزیں اگر کسی شخص کو میسر ہیں تو اس کی زندگی کا پہیہ صحیح کر کے چلتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو قیدی ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے، اسے تو وہاں کپڑے بھی ملتے ہیں، روٹی بھی ملتی ہے، چھت بھی میسر ہوتی ہے، تو پھر وہ قیدی کیوں ہوتا ہے؟ پھر وہ تکلیف میں کیوں ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنے آپ کو ایک بہت زیادہ کرب اور اذیت میں کیوں محسوس کرتا ہے؟ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ انسان کو روٹی، کپڑا اور مکان کے علاوہ اپنوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا خوفناک منظر وہ ہوتا ہے کہ جب وہ تنہائی کا شکار ہوتا ہے، اپنے اس سے دور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا۔ یہ تنہائی سب سے بڑی سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسانوں کے ساتھ مل کر سوسائٹی اور معاشرہ بنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ اگر ہم اس بات پہ غور کریں اور توجہ دیں تو ہمارا جو گھر ہوتا ہے وہ ہمارے لیے جائے قرار ہوتا ہے۔ کسی اور جگہ، کسی اور کے بیڈ روم میں، کسی اور کے گھر میں اس سکون کی، اطمینان کی نیند میسر ہی نہیں آتی جو اپنے گھر میں آتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ گھر ہمارا موجود ہے، سکون کی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود بعض گھروں سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ گھر تو ہوتا ہے پر گھر میں رہنے والے لوگ گھر کے اندر بھی تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔ ذہنی ہم آہنگی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی۔ نسب کا رشتہ تو موجود ہوتا ہے لیکن دل کا رشتہ موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں گھر بنانے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا۔ میاں بیوی کے رشتے کا قائم ہونا گھر میں سب سے پہلی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورتیں مرد کا لباس ہے۔ لباس زینت بھی ہوتا ہے، لباس بندے کے عیب بھی چھپاتا ہے، لباس کی وجہ سے انسان گرمی اور سردی سے محفوظ بھی رہتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ لباس کا پورا ہونا بھی ضروری ہے، اس کا وجود کے ساتھ فٹ ہونا بھی تو ضروری ہے۔ لہذا میاں بیوی کے رشتے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی کا ہونا، ان کے مزاجوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کا ہونا، فٹ ہونا، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ جس کو یہ میسر آ گئی اس کا گھر بن گیا، اس کے حالات سنور گئے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں گن کے بتایا تھا، گن کے فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں: مال دیکھ کر، حسب نسب دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر، اور چوتھے نمبر پر دین دیکھ کر۔ فرمایا میرے غلاموں، تم نے اس طرح کرنا ہے جب کسی خاتون سے نکاح کرو یا تم اپنی بیٹی کا کسی لڑکے سے نکاح کرو، دین دیکھ کے کرنا، پرہیزگاری دیکھ کے کرنا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن دیکھ کے تم نکاح کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کا حسن اسے ہلاک کر دے، مال دیکھ کے نکاح کرو گے تو ہو سکتا ہے مال اسے متکبر بنا دے،
تم دین دیکھ کے نکاح کرنا، رب تمہیں برکت عطا کر دے گا۔ تو سب سے پہلے تو رشتے کے انتخاب میں آپ بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کریں تو پھر بھی دیندار کا، پرہیزگار کا، اللہ سے ڈرنے والے کا، اس لڑکے کا رشتہ تلاش کریں۔ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کریں تو اس خاتون کا جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، جس کا دل نرم ہو، جو رشتوں کے تقدس سے آگاہ ہو۔ حسن، مال، دولت، یہ تو چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ تو گھر کے اندر اگر آپ آسودگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ گھر کے اندر آپ کا ماحول کس طرح کا ہے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، نیک آدمی تھے، محدث تھے، عالم تھے، درویش تھے، صوفی تھے، اللہ کے بندے تھے۔ ان کی بیٹی بڑی پارسا تھی، بڑی نیک تھی۔ بادشاہ وقت نے اپنے شہزادے کے لیے رشتہ بھیجا۔ دیکھیں، اب ایک سوچ یہ ہے کہ میری بیٹی شہزادی بن جائے گی، کل کو ملکہ بن جائے گی، لیکن وہ سمجھ گئے کہ وہ جو لڑکا ہے اس کی طبیعت میں تو عیاش پن ہے۔ وہ شہزادہ تو ہے لیکن اس کی خواہشات بہت بڑی ہیں۔ تو حضرت سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بادشاہ سے معذرت کر لی، فرمایا میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگا میں تو جس پہ ہاتھ رکھوں وہ اپنی بیٹی دینے کو تیار۔ فرمایا میں نہیں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا۔ وہاں معذرت کر لی، لیکن ایک شاگرد آپ کے پاس حدیث پاک پڑھا کرتا تھا، بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، اللہ کو یاد کرنے والا تھا۔ حضرت شیخ نے اگلی صبح ہی اس سے فرمایا کہ تو نکاح کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی حضور میں نہ دولت پاتا ہوں، نہ مال و اسباب پاتا ہوں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ تو فرمایا اگر میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں تو قبول کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ تو سعادت مندی اور فیروز بختی کی حد ہو گئی کہ اتنے بڑے شیخ کی صاحبزادی اور پھر اتنی نیک، پارسہ اور اچھی اور اللہ سے ڈرنے والی خاتون۔ تو حضرت شیخ نے گھر جا کے اپنی بیٹی سے اجازت لی اور نکاح کر دیا، اور آخری جملہ اپنی بیٹی سے کہا، کہنے لگے پتر میں نے تیرے لیے دولت کا انتخاب نہیں کیا، میں نے تیرے لیے بہت اعلیٰ بنگلوں کا انتخاب نہیں کیا، لیکن اس شوہر کا انتخاب کیا ہے، اور تیرے شوہر کے لیے اس بیوی کا انتخاب کیا ہے جو انشاءاللہ مصلی پہ بیٹھا کریں گے، قرآن پاک پڑھا کریں گے، رزق کھائیں گے لیکن دیکھ کے کھائیں گے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو رشتوں کے انتخاب میں دیکھیں، ایک ہے لباس جسم، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس زندگی ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، زندگی بھر کا ساتھ۔ بہترین احتیاط اس معاملے میں۔ دوسرا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون آئے تو ہمارا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو، اے ایمان والو، اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ دوسرا کام یہ کریں کہ کبھی رزق حرام نہ آنے دیں، کبھی نہ آنے دیں گھر میں رزق حرام۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو وجود حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو پالوں اور پھر اس کو آگ میں ڈال دوں، سجاؤں، سنواروں اور پھر اسے زندہ جلا ڈالوں؟ اگر دنیا میں یہ پسند نہیں کرتا تو آخرت میں بھی اسے یہ پسند نہیں کرنا چاہیے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ رزق حلال کی تلاش کرے تاکہ اس کا بچہ بڑا ہو تو حلال اور طیب رزق کے ساتھ اس کا خون، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں بنے، تاکہ اس حلال کی برکت سے پھر رب اسے دوزخ سے محفوظ کرے اور جنت عطا کرے۔ اور یہ جو گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں نا، فسادات شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ مال حرام ہوتا ہے، کیونکہ جس گھر میں کے اندر صرف مال 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 اور مال کی دوڑ لگ جاتی ہے وہاں رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں تو بیٹے اپنے ابا سے کہنے لگتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہم مالدار نہ ہوتے، تو کچھ کیا ہی نہیں۔ والد اور والدہ کا وہ رشتہ جو خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا رشتہ ہے، وہاں بھی دولت آ جاتی، بھائیوں میں جنگیں شروع ہو جاتی۔ اس لیے جب مال آیا نا حضرت عمر کے زمانے میں تو فاروق اعظم رویا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور اللہ نے آسانی دے دی اور آپ روتے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں نا، جہاں مال آتا ہے وہاں بغض بھی آتا ہے، وہاں عداوتیں بھی آتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ گھر کے اندر آداب کا خیال کریں۔
وہ گھر بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے جہاں بچے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، وہ گھر بڑا ہی حسین ہوتا ہے جہاں چھوٹا بھائی بڑے کا ادب کرے، بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے، جہاں بہنوں کا تقدس قائم رکھا جائے، جہاں بیٹیوں کو کسی قسم کی زیادتی ان کے ساتھ مالی طور پر، اخلاقی طور پر ان کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کو بیٹوں سے بڑھ کر پیار کیا جائے۔ تو گھر کے اندر اگر آداب کا خیال رکھا جائے، وہ کتنا حسین گھر ہے جس میں ماں جو کہہ دے بیٹے قبول کریں، وہ کتنا شاندار گھر ہے جہاں باپ کے لفظوں کو بیٹے اپنے لیے حکم تصور کریں۔ ایک جملے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے ساری کائنات کی ساری تاریخ، سارا حسن، سارا وقار سمیٹ کے رکھ دیا۔ کریم رسول فرمانے لگے، ہر باپ چاہتا ہے نا اپنے بیٹے کو تحفہ دے، اپنی اولاد کو اچھا سے اچھا تحفہ دے۔ حضور فرمانے لگے، کسی باپ کے لیے اپنی اولاد کے حق میں سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اسے اچھا ادب سکھا دے، اچھا ادب سکھا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو بڑا کچھ دے دیا ہے۔ اگر ہم آداب سکھانے میں کامیاب ہو جائیں، اگر ہم اپنی اولاد کی حسین اور خوبصورت تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو ہم نے اپنا گھر بنا لیا۔ 3 باتوں کا خیال رکھیں، رشتے کرتے وقت دینداری کو، تقوی کو پیش نظر رکھیں۔ دوسرا، گھر میں رزق حرام کا داخلہ بند کر دیں، نو انٹری کا بورڈ لگا دیں۔ اور تیسری بات یہ کہ گھر میں آداب لے آئیں، آنے والی نسل کو اچھے آداب سے آگاہ کریں۔ انشاءاللہ پھر روٹی کپڑا اور مکان کے اگر تھوڑی دشواری بھی ہوگی، رزق میں تھوڑی دقت بھی ہوگی، تو انشاءاللہ گھر کا یہ حسن گھر میں آنے والے کو سکون ضرور دے گا، آسانیاں ضرور پیدا کرے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔